السلام علیکم۔ آج ہم ڈان اخبار کے ایک حالیہ اداریے کا تفصیلی جائزہ لے رہے ہیں۔ جی اس میں پاکستان کی نئی متوقع صنعتی پالیسی پر بات کی گئی ہے۔ بالکل۔ جیسا کہ وزیر خزانہ نے بھی اشارہ دیا ہے، حکومت چاہتی ہے کہ صنعت کاری کو فروغ ملے، اس کے لیے ایک آپ کہہ لیں سازگار کاروباری ماحول بنایا جائے۔ جی یہ ایک اہم پیش رفت ہے۔ اور یہ ہو بھی ایسے وقت میں رہا ہے جب معیشت میں کچھ بہتری کے آثار نظر آ رہے ہیں۔ ہاں، کچھ ابتدائی اشارے تو ہیں، جیسے مہنگائی میں کچھ کمی ہوئی ہے۔ صحیح، زر مبادلے کے ذخائر بھی کچھ بہتر ہوئے ہیں، اور شرح سود اگرچہ اب بھی کافی بلند ہے، مگر اس میں بھی تھوڑی کمی آئی ہے۔ جی معمولی سی کمی۔ تو آج کی گفتگو میں ہم یہ دیکھیں گے کہ اس پالیسی کے بنیادی مقاصد کیا ہو سکتے ہیں، اسے چیلنجز کیا درپیش ہوں گے، اور یہ بھی کہ یہ موضوع مسابقتی امتحانات یعنی CSS PMS وغیرہ کے لیے کیوں اہم ہے۔ بالکل۔ کہ معاشی استحکام کے ان کہہ لیں ابتدائی اور نازک مرحلوں کے بعد صنعتی ترقی پر توجہ دینا یہ ایک منطقی قدم لگتا ہے۔ عالمی سطح پر بھی اگر دیکھیں تو مالیاتی اور ریگولیٹری مراحت اگر ہوں اور ساتھ میں ایک مستحکم پالیسی فریم ورک ہو تو سرمایہ کاری بڑھ سکتی ہے۔ جی بالکل، سرمایہ کاری، پیداواری صلاحیت، برآمدات یہ سب بڑھ سکتی ہیں۔ لیکن یہاں بنیادی سوال یہ ہے، اور اداریہ بھی اسی پر زور دیتا ہے، کہ یہ پہلے والی کوششوں سے مختلف کیسے ہوگی؟ بالکل، جو ماضی میں پالیسیاں آئیں اور یوں سمجھیں کہ ناکام رہیں، ان سے یہ کیسے مختلف ہوگی؟ ان ناکامیوں کی وجوہات سمجھے بغیر آگے بڑھنا مشکل ہے۔ یہ واقعی ایک اہم نقطہ ہے۔ ماضی میں بھی تو صنعتی پالیسیاں بنی تھیں، تو وہ کیوں نہیں چل پائیں؟ کیا وجوہات تھیں؟ جی، اداریہ کہتا ہے کہ اس کی بڑی وجوہات تھیں۔ ایک تو ناقص عمل درآمد، ہمیشہ کی طرح۔ جی، اور پھر معاشی نظام میں جو وسیع تر اصلاحات ہونی چاہیے تھیں ان کی کمی تھی، اور خاص طور پر ایک نقصان دہ قسم کی تحفظ پسندی یعنی پروٹیکشنزم۔ اچھا، اس کو تھوڑا واضح کریں گے؟ مطلب کس طرح کی تحفظ پسندی؟ مطلب یہ کہ مقامی صنعتوں کو عالمی مقابلے سے بچانے کے لیے اتنی زیادہ رعایتیں اور تحفظ دے دیا گیا اچھا، کہ انہوں نے پھر جدت ترازی پر یا اپنی کارکردگی بہتر کرنے پر توجہ ہی نہیں دی۔ یعنی وہ سست ہو گئیں۔ بالکل، نتیجہ یہ نکلا کہ وہ عالمی منڈی میں مقابلہ ہی نہیں کر پائیں، تو معیشت کو فائدہ ہونے کے بجائے الٹا نقصان ہو گیا۔ آپ نے بالکل درست نشاندہی کی۔ اصل مسئلہ یہی ہے کہ صنعتی پالیسی کوئی الگ تھلگ چیز نہیں ہوتی۔ جی، یہ ایک بڑے معاشی ماحولیاتی نظام، ایک اکنامک ایکو سسٹم کا حصہ ہے۔ صحیح۔ اب جب تک اس سسٹم کے دوسرے اہم حصوں میں بنیادی مسائل موجود ہیں تو کوئی بھی صنعتی پالیسی چاہے کتنی اچھی کیوں نہ بنا لیں وہ مؤثر نہیں ہو سکتی۔ تو وہ کون سے بنیادی مسائل ہیں جن کا ذکر اداریہ کر رہا ہے؟ دیکھیں، اداریہ کئی مسائل گنواتا ہے۔ سب سے بڑا تو توانائی کا بحران ہے۔ ہاں، بجلی کی قیمت اور دستیابی۔ جی، جو دائمی مسئلہ بن چکا ہے۔ پھر ٹیکس کا نظام جو پیچیدہ بھی ہے اور غیر منصفانہ بھی، خاص طور پر پیداواری شعبوں پر زیادہ بوجھ ہے۔ پھر گھریلو بچتوں کی شرح جو تشویشناک حد تک کم ہے۔ جی، یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے۔ اور اب تو موسمیاتی تبدیلی کے اثرات بھی شامل ہو گئے ہیں۔ یہ سب وہ دیرینہ ڈھانچہ گاتی مسائل ہیں جنہیں حل کیے بغیر صرف صنعتی مراد دینا ایسا ہے جیسے کسی لیک کرتی بالٹی میں پانی بھرنا؟ بالکل، آپ نے صحیح کہا، یہ بالکل ایسا ہی ہے۔ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ صرف صنعتوں کو مراد دینا کافی نہیں بلکہ پورے سسٹم کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ جی، لیکن جب اتنی ساری وسیع البنیاد اصلاحات کی بات آتی ہے، توانائی، ٹیکس، بچت، ریگولیشن، تو اکثر یہ خدشہ ہوتا ہے کہ سب کچھ ٹھیک کرنے کی کوشش میں کہیں عملی اقدامات میں تاخیر نہ ہو جائے۔ ہاں، یہ ایک عملی چیلنج ہے۔ یا ترجیحات طے کرنا مشکل نہ ہو جائے۔ کیا اداریہ اس پر کچھ کہتا ہے کہ فوری صنعتی ترقی اور ان طویل مدتی اصلاحات میں توازن کیسے ہو؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ اداریے کا مرکزی نقطہ یہی ہے کہ ان اصلاحات کو الگ الگ نہیں دیکھنا۔ اچھا، ان کو محض وعدوں کی صورت میں نہیں بلکہ ایک مربوط، ایک ہمہ ہنگ حکمت عملی کے تحت نافذ کرنا ہوگا۔ اگرچہ اداریہ کوئی ایک جادوئی حل تو نہیں بتاتا، لیکن اس کا اصرار اسی بات پر ہے کہ صنعتی پالیسی کی کامیابی کے لیے ان بنیادی مسائل سے نپٹنا ناگزیر ہے۔ تو شاید ترجیح ان اصلاحات کو دینی ہوگی جن کا براہ راست اثر صنعتی لاگت پر پڑتا ہے، جیسے توانائی اور ٹیکس۔ بالکل، شاید یہی عملی طریقہ ہو،
اور یہی بات مسابقتی امتحانات کے حوالے سے بھی سمجھنی ضروری ہے۔ پالیسی سازی صرف اعلانات نہیں ہوتی، جی، بلکہ یہ جو پیچیدہ باہمی انحصار ہیں، انٹرڈیپینڈنسیز، ان کو سمجھنا اور پھر عملی حل تلاش کرنا، یہ اصل کام ہے۔ خلاصہ کرتے ہوئے تو خلاصہ یہ ہوا کہ نئی صنعتی پالیسی کا امکان اپنی جگہ ٹھیک ہے، ایک مثبت پیش رفت ہے، جی، امید افزا ہے۔ لیکن اس کی کامیابی کا دار و مدار صرف ان مراعات پر نہیں ہوگا جو مخصوص صنعتی شعبوں کو دی جائیں گی۔ بالکل نہیں۔ اصل امتحان یہ ہوگا کہ کیا حکومت ماضی کی غلطیوں سے سیکھ کر پورے معاشی نظام میں گہری اور مربوط اصلاحات لانے کا عزم اور صلاحیت رکھتی ہے۔ جی، عزم اور صلاحیت دونوں۔ توانائی کی قیمتوں سے لے کر ٹیکس کے نظام اور ریگولیٹری ماحول تک ہر پہلو اہم ہے۔ ہر پہلو۔ تو امید تو رکھنی چاہیے، لیکن ساتھ میں حقیقت پسندی اور محتاط رویہ بھی ضروری ہے۔ بالکل۔ اور آخر میں سامعین کے لیے ایک سوال چھوڑتے ہیں غور کرنے کے لیے۔ جی ضرور۔ پاکستان کی پالیسیوں پر عمل درآمد کی جو تاریخ رہی ہے اور جو گہرے ڈھانچہ جاتی مسائل ہیں، ان سب کو دیکھتے ہوئے اگر حکومت واقعی یہ تاثر دینا چاہے کہ اس بار وہ سنجیدہ ہے اور ماضی سے ہٹ کر کام کرے گی، تو وہ پہلا قدم کون سا ہو؟ ہاں، وہ کون سا ایک پہلا ٹھوس اور نظر آنے والا اصلاحی قدم ہو سکتا ہے جو وسیع تر معاشی نظام میں حقیقی تبدیلی کا اشارہ دے؟ اور اس نئی صنعتی پالیسی کی کامیابی کے امکانات پر اعتماد کو واقعی بڑھا سکے؟ بالکل، یہ ایک اہم سوال ہے جس پر غور کرنا چاہیے۔